نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين الہی آمین۔ آج کی کلاس انشاءاللہ ہماری آخری کلاس ہوگی فقہ اسلامی کی، اور یہ ایک کوشش تھی کہ ہم فقہی تعصب کو یا مسلکی تعصب کو ختم کریں، اور یہ کوشش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کتاب بے شک ختم ہو گئی ہے، جو اس نیت کے ساتھ ہم نے شروع کی تھی کہ ہم فقہ اسلامی صحیح طور پر سمجھ سکیں، اور جو فقہ اسلامی کا موٹو ہے اس کو ہم جان سکیں، اور اس کو لے کر جو مسلکی تعصب اور خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے تفرقہ بازی، تقلید، مسلکی تعصب، گروہ بندیاں، یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ یہ امت واحدہ اب امت متفرقہ نظر آتی ہے، تو دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس نیت سے ہم نے اس کتاب کا آغاز کیا تھا، اور یہ کتاب تو الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس تحریک پر، اس سرگرمی پر ہمیں ضرور انشاءاللہ مرتے دم تک کام جاری رکھنا ہے، تاکہ اگر ہم اپنی زندگی میں امت مسلمہ کو متفق ہوتا اگر نہیں بھی دیکھ سکتے، اللہ کرے کہ ہم دیکھیں انشاءاللہ، لیکن اگر ہم نہ دیکھ سکیں تو کم از کم ہماری نسلوں میں ہم اس جذبے کو پیدا کر کے جائیں، تاکہ وہ امت مسلمہ کو متحد کر سکیں انشاءاللہ۔ ہم نے تدوین نو کی ضرورت، پیج نمبر 203، اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ ہم نے جب تجزیہ پڑھ لیا ساری چیزوں کا، اور مسلکی فقہ کی اشاعت کے جو اسباب ہم نے پڑھے تھے، تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ تدوین نو کی جائے۔ جی، ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، فقہی کتب اور ان کا انتخاب۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس سے ہم اپنے اندر بھی اس فکر کو پیدا کر سکتے ہیں کہ کس طرح اور کہاں سے ہمیں صحیح اسلامی فقہ کا انتخاب کرنا ہے، اور ہم اپنے اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی ایک گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ اوتھینٹک بکس کس درجے کی کہاں پر ملیں گی۔ یہ جاننا ہمیں بھی بہت ضروری تھا، اور ہماری نسلوں کو بھی ہم چونکہ بتائیں گے تو پہلے ہمارا مستفید ہونا ان کتب سے ضروری ہے۔ امید ہے کہ یہ چیز ضرور آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اس کا فائدہ ہم صرف خود تک نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ اپنے تمام محبت کرنے والوں تک اس کو ضرور پھیلائیں گے۔ اور فقہی مسائل کی جانچ ہم نے دیکھی تھی کہ کیسے کی جاتی ہے، اور اس سے مستفید ہونے کا طریقہ۔ پھر کچھ مطالبات تھے، وہ بھی ہم نے پڑھے۔ آخر میں اس ٹاپک کے اینڈ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہمیں کچھ تجاویز دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم تعصبات کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی، اس کو ہم جاری رکھ سکیں۔ تو پیج نمبر 221، تعصبات کو ختم کرنے کی ولی اللہ تجویز۔ ولی اللہ یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی دور اندیشی اور صاحب بصیرت نگاہ سے ان تعصبات کو ختم کرنے کی مثبت تجاویز دیتے ہیں، پازیٹیو اوپینینز دیتے ہیں، جو آج بھی مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے کافی سالوں پہلے ان تجاویز کو پیش کیا، لیکن ان کی دور اندیشی اور چونکہ یہ صاحب بصیرت تھے، اس لیے اگر ان اوپینینز کو آج بھی اگر ہم
اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اپنے معاشرے میں لے آئیں، مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے. تو اسی نیت سے ہم پڑھیں گے کہ انشاءاللہ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف تفرقہ بازی ہے، صرف اور صرف مسلکی جنگ ہے، تو یہ تجاویز ضرور ہم اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی تجویز، حنفی و شافعی اختلافات کو قرآن و حدیث کے ظواہر پر پیش کیا جائے. یعنی جتنے بھی اختلافات ہیں فقہی مسلکی، ان سب کو قرآن و حدیث کے ظواہر پر پیش کیا جائے، جو ان کے مطابق ہوں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہوں اور ان کے قریب ہوں، انہیں تسلیم کر لیا جائے. یعنی جو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہوں یا قرآن و سنت کے قریب ترین ہوں، انہیں تسلیم کر لیا جائے. جو مسائل فقہی قرآن و حدیث کے خلاف ہوں انہیں ترک کر دیا جائے. یعنی جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہی نہیں ہے، بالکل اپوزٹ جاتا ہے، تو ان کو ترک کر دیا جائے. یہ ایک سولوشن ہے، ایک تجویز ہے. دوسری تجویز، فقہائے محدثین قرآن و حدیث کے ظواہر کو تقدس کا اتنا درجہ نہ دیں کہ تفقع بالکل نظر انداز ہو جائے. یعنی محدثین کرام جو فقہا بھی ہیں، قرآن و حدیث کے ظواہر کو تقدس کا اتنا درجہ نہ دیں کہ تفقع بالکل نظر انداز ہو جائے، جیسے اہل ظاہر نے کیا. اہل ظاہر صرف اور صرف قرآن و حدیث کے ظاہری معنی کو لیتے ہیں، جس وجہ سے وہ تفقع کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ چیزیں، کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں، تو گہرائی سے مطالعہ کرنے سے اللہ پاک منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ ہم تفکر کریں قرآن پاک میں. اور اس ضمن میں کئی آیات بھی آتی ہیں، افلا یتدبرون القرآن، اسی طرح افلا تتذکرون، اور بہت سی ایسی دوسری آیات ہیں جو اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ قرآن کے ظواہر کو تو ہم دیکھیں، احادیث کے ظواہر کو تو ہم دیکھیں، لیکن اس کے باوجود تفکر، تذکر، ان ساری چیزوں کو بھی ضرور مد نظر رکھا جائے. اور فقہائے احناف اقوال ائمہ کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ قرآن و حدیث کی نصوص یعنی ٹیکسٹ سے بھی وہ فائق تر ہو جائیں، یعنی اس سے بھی بلند تر ہو جائیں. ان کے اقوال ائمہ قرآن و حدیث سے بھی زیادہ ترجیح کے حامل بن جائیں. ایسا فقہائے احناف نہ کریں، بلکہ بین راستہ اختیار کیا جائے، یعنی قرآن و حدیث اور تفقع اور رائے، ان ساری چیزوں کا ایک بیسٹ کمبینیشن ہو. یہی چیز اسلام کا خوبصورت گلدستہ ہمارے سامنے لاتی ہے. فقہائے کرام کی فقہی کاوشوں سے بھی پورا استفادہ کیا جائے، لیکن نصوص صریحہ یعنی بالکل جو واضح ٹیکسٹ ہیں ان کا بھی پورا احترام اور تقدس ملحوظ خاطر رکھا جائے. یعنی فقہائے کرام کی جتنی بھی کاوشیں ہیں ان کے ذریعے ہی آج ہم تک دین اسلام پہنچا ہے، تو ان کی کاوشوں کو ہم نہ تو نظر انداز کر سکتے ہیں نہ بھول سکتے ہیں. تو ان سے پورا استفادہ ضرور حاصل کیا جائے، لیکن نصوص صریحہ کا احترام اور تقدس اپنی جگہ مقدم ہونا چاہیے. بلا شبہ ہم آج بھی ان تجاویز سے فائدہ اٹھا کر صدیوں سے مبتلا اس امت میں فقہی جمود کو توڑنے، مذہبی فقہی منافرت یعنی نفرت کو ختم کرنے میں کچھ مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ جو مذہبی فقہ کی وجہ سے نفرت ہو گئی ہے نا آپس، اور ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی ہے، ایک فرقے کو دوسرے سے، ایک مسلک کو دوسرے سے، تو یہ ساری چیزیں ختم کی جا سکتی ہیں ان تجاویز کے ذریعے. اختلافات کے باوجود رواداری ہو، یعنی مروت ہو، اچھا سلوک کیا جائے. اختلافات اپنی جگہ، لیکن مروت بالکل بھی نہیں چھوڑنی. بعض لوگ اختلاف و امتی رحمتن اور اصحابی کن نجوم، یہ دو احادیث ہیں، تو اس جیسی احادیث سے احتجاج کرتے ہیں، یعنی ان کو حجت بناتے ہیں اور کہتے ہیں فقہائے کرام اور مجتہدین کا اختلاف باعث رحمت ہے، جبکہ پہلی حدیث بے اصل ہے جس کا سراغ محدثین بھی نہیں نکال سکے. پہلی حدیث یعنی اختلاف امتی رحمتن، یہ بے اصل ہے، موضوع ہے، جس کا سراغ محدثین ابھی تک نہیں نکال سکے. اور دوسری حدیث بھی صحیح نہیں ہے. دوسری حدیث اصحابی کن نجومی، امام ابن عبد البر اور ابن حزم رحمہم اللہ نے اسے ناقابل احتجاج سمجھا ہے.
یعنی اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، اسے ناقابل احتجاج سمجھا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ضعیف احادیث پر اتنا اصرار کیوں، اتنا زور کیوں؟ کیا کہیں اپنی اختلافی بات کو اہمیت دینا تو مقصود نہیں، تاکہ مسلمان متحد نہ ہو سکیں اور اپنی فقہی حیثیت بھی برقرار رہے؟ یا پھر ہمارے جو حالات ہیں ان میں اگر اختلافات رحمت کا موجب ہوتا تو اتفاق تو غضب خدا بندی کا ہی باعث بنتا؟ مسائل میں اختلاف عہد صحابہ میں بھی رہا، تاہم یہ اختلاف ان کے مابین یعنی ان کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان بغض و عناد کا سبب کبھی بھی نہ بن سکا۔ اگر صحابہ کرام کے درمیان بھی آپس میں کوئی اختلاف رائے ہوا کسی معاملے میں تو اس اختلاف کو سامنے بھی لایا گیا، لیکن آپس میں دلوں میں کبھی بغض، عناد، دشمنی، کینہ، حسد دیکھنے میں نہیں آتا۔ تو آج بھی چونکہ مسائل ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ روز بروز نئے مسائل کا سامنا معاشرے کو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ایک مسلمان رجوع علماء سے ہی کرتا ہے، فقہاء سے ہی کرتا ہے، مفتیان کرام سے ہی کرتا ہے، لیکن یہ کام عوام کا نہیں، مفتیان کرام، فقہاء کرام کا، علماء کا ہے کہ وہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ اور یہ کب کریں گے؟ جب علماء خود متفق ہوں گے، جب ان کے ذہنوں سے مسلکی تعصب نکلے گا، تب وہ خود متفق ہو کر امت کو متفق کر سکیں۔ اگر ہر عالم کی اپنی رائے ہوگی تو عوام تو ویسے ہی لا علم ہوتی ہے، وہ کس کی بات مانے؟ وہ تو کنفیوز ہی رہے گی نا۔ پھر ہمارے دماغ دوسری نسلوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، دوسری اقوام کے حوالے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ دین میں تو اختلاف ہے، جبھی تو ہر عالم کی الگ بات ہے، جس وجہ سے ہمارا سارا ٹیلنٹ دوسری اقوام کی طرف چلا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ اپنے ہی اقوال کے اندر حق محدود کرنے کے عادی نہیں تھے، یعنی صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، چنانچہ یہ لوگ اپنے ہی اقوال کے اندر حق محدود کرنے کے عادی نہ تھے، اس لیے اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کو عزت اور احترام دیتے تھے اور ان کی رائے کی قدر کیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، مگر مسجد کے باہر باہمی معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ سبھی طے کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا؟ یعنی ہم اسلامی معاملے میں تو ایک دوسرے کے بہت کٹر دشمن ہیں، لیکن انہی لوگوں سے مسجد کے باہر ان کی دعوتوں کو بھی قبول کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سوشل ٹرمز بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کی تمام تقریبات میں بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو ڈپلومیٹک پالیسی ہو گئی نا۔ تو ڈپلومیسی صرف اور صرف اسلام میں آ کر ہم اپنی جتنی بھی دشمنیاں ہیں، تعصبات ہیں، اس کو نکالیں، ایک دوسرے پر تہمت لگائیں، اور جب مساجد سے باہر ہوں، کوئی دنیاوی کام سر انجام دے رہے ہوں تو ہم ایک دوسرے سے سر جوڑ کے کام کریں۔ یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ کیا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب برابر مدینہ کے مالکی ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ عراق کے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھی مدینہ کے مالکی ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اگر تو اختلاف ہوتا تو حنفی مسلک کے لوگ مالکی امام مالک کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سب سے زیادہ ان کو فوقیت حاصل ہے، ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے، وہ مالکیوں کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں احناف؟ تو اس وقت تو امام ابو حنیفہ کے اصحاب نے مالک ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، حالانکہ یہ لوگ بسم اللہ نہ تو سرن پڑھتے اور نہ جہرن، یعنی مالکیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ بسم اللہ نہ تو سرن پڑھتے تھے اور نہ جہرن، اس کے باوجود ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ الحمدللہ حرمین کی طرف کھلی آمد و رفت نے عوام میں یہ جذبہ رواداری بیدار کر دیا۔ جب 4 مسلح ختم ہو گئے تو یہ جذبہ رواداری بیدار کر دیا، اور وہ حرمین کے ائمہ کے پیچھے اپنی نماز کو نہ صرف شوق سے پڑھتے ہیں بلکہ بلا تردد اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک کے فتوے پر فسد کے بعد وضو کے بغیر نماز پڑھائی۔ فسد ایک علاج کا طریقہ ہے اور جس میں رگ کو کاٹ کر خون نکال لیتے ہیں،
اور شاید یہ بلڈ پریشر کے لیے کیا جاتا تھا، یا واللہ عالم کوئی ایسا مرض تھا جس میں اگر کوئی فسد کر لیتا تھا تو اس بیماری سے اسے آرام آ جاتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک کے فتوے پر فسد کے بعد وضو کے بغیر نماز پڑھائی، یعنی بہت سارے مسالک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام مالک کا یہ فتویٰ نہیں تھا۔ امام مالک کا یہ فتویٰ تھا کہ خون کا بہنا نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اس وجہ سے خلیفہ ہارون رشید نے جب فسد کروایا تو اپنے جس وضو میں تھے اسی وضو میں انہوں نے فسد بھی کروایا اور اسی وضو سے انہوں نے نماز پڑھائی، اور وہ امام بھی تھے، اس وجہ سے انہوں نے امامت کی اور لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اسی وضو میں جس میں انہوں نے فسد کروایا، اور امام مالک کا فتویٰ موجود تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ احناف کے نزدیک ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ ان کے امام ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ خون کا بہنا نواقض وضو میں سے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب خلیفہ ہارون رشید امام ہیں اور قاضی ابو یوسف مقتدی ہیں۔ انہوں نے دیکھا بھی کہ خلیفہ ہارون رشید نے فسد کروانے کے بعد وضو نہیں کیا، اسی وضو سے نماز پڑھا رہے، لیکن اس کے باوجود قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی اور دہرائی بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو منع کیا جاتا ہے کہ کسی بھی غیر مسلک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اول تو اس کی مسجد میں نہیں جانا، اگر تو اتفاقاً مجبوراً نماز پڑھ بھی لی ان کے پیچھے تو دہرا لی جائے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اتنے بڑے امام کے اتنے بڑے شاگرد ابو یوسف، انہوں نے نماز نہیں دہرائی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نکسیر پھوٹنے اور جسم سے خون نکلوانے کی صورت میں وضو کے قائل تھے، یعنی اگر کسی کی نکسیر پھوٹتی ہے یا جسم سے خون نکلوایا جاتا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا امام کے جسم سے خون نکل آئے اور وہ وضو نہ کرے تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ انہوں نے فرمایا، یعنی امام احمد بن حنبل سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، بھلا امام مالک رحمہ اللہ اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ جیسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے کس طرح انکار کر سکتا ہوں؟ یعنی امام مالک اور سعید ابن المسیب جو ابو ہریرہ کے داماد تھے، بہت بڑے تابعی، بہت متقی تابعی، جب انہوں نے جماعت کروانی ہے، امام ہیں اگر یہ، تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیسے محروم رہ سکتا ہوں؟ حالانکہ ان دونوں کا یہ خیال تھا، ان دونوں کا یہ فتویٰ تھا کہ وضو خون کے بہنے سے نہیں ٹوٹتا۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور محمد رحمہ اللہ بن الحسن کے متعلق روایت ہے کہ لوگ عیدین میں تکبیر ابن عباس کے مذہب کے مطابق کہتے۔ یہ عیدین لفظ کا مطلب ہے دو عیدیں، اور عیدین کا لفظ ہی آتا ہے جہاں پر بھی احادیث میں بات آتی ہے، تو اس کا مطلب شریعت میں صرف دو عیدیں ہیں، تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ عیدین نہیں ہے، عیدین ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا بہت ساری عیدیں، یعنی دو سے زائد، تو عیدین یہاں پر یہ لفظ قابل غور تھا، اس لیے میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ یہ لوگ عیدین میں تکبیر ابن عباس، یہ تکبیر ابن عباس کے مذہب کے مطابق کہتے تھے، اس لیے ہارون رشید کو اپنے جد امجد کی تکبیر زیادہ پسند تھی اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور محمد بن الحسن کے متعلق روایت ہے کہ یہ لوگ عیدین میں تکبیر ابن عباس کے مذہب کے مطابق کہتے، اس لیے کہ ہارون الرشید کو اپنے جد امجد کی تکبیر زیادہ پسند تھی، یعنی ہارون الرشید اپنے آبا و اجداد کے طریقے کے مطابق تکبیر کہہ کر نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ابو یوسف اور محمد بن الحسن رحمہم اللہ کے پیچھے جب نماز پڑھی تو ابن عباس کے عیدین کی نماز کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہارون رشید کا یہ معمول تھا کہ اپنے جد امجد کی تکبیر کے طریقے کے پسندیدگی کے باوجود ابو یوسف اور محمد بن الحسن رحمہم اللہ کے پیچھے عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ صبح کی نماز امام ابو حنیفہ کے مقبرے کے قریب مسجد میں پڑھی
یعنی امام شافعی جب بغداد میں گئے تو انہوں نے صبح کی نماز امام ابو حنیفہ کے مقبرے کے قریب ایک مسجد تھی وہاں پڑھی، اور امام صاحب کے مسلک کے احترام میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، کیونکہ فجر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت سے ثابت ہے، لیکن حنفی مسلک میں ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے طریقے کے مطابق، یعنی امام ابو حنیفہ کے مسلک کے طریقے کے مطابق اور ان کے احترام میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، اور فرمایا ہم بھی کبھی کبھی اہل عراق کے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اگر ضرورتاً اس طریقے کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کسی دوسرے مسلک میں کئی طریقے کار کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تو اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے متعلق روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حمام میں غسل کر کے جمعے کی نماز پڑھائی۔ قاضی ابو یوسف کا یہ عمل آیا کہ انہوں نے ایک مرتبہ حمام میں غسل کیا اور جمعے کی نماز پڑھائی۔ جب لوگ چلے گئے تو پتہ چلا کہ حمام کے کنویں میں چوہیاں مری ہوئی تھی۔ ان سے ذکر کیا گیا تو فرمایا کچھ مذائقہ نہیں، آج ہمارا عمل اہل مدینہ کے مذہب پر ہوگا کہ پانی کی مقدار جب 2 قلہ ہو جائے تو وہ پلید نہیں ہوتا۔ اہل مدینہ کا یہ عمل تھا کہ جب پانی 2 قلے کے برابر ہو جائے تو وہ نجس نہیں، یہی حدیث بھی ہے، اور قلہ تقریباً 5 من یا اس سے زیادہ پانی ہوتا ہے، تو یہاں قلتین کی بات کی جا رہی ہے، 2 قلے۔ تو احناف کے نزدیک، چونکہ یہاں پر بات قاضی ابو یوسف کی ہو رہی، تو احناف کے نزدیک پانی کا 2 قلے سے زیادہ ہونا ضروری ہے، یعنی اہل مدینہ کا یہ مذہب تھا کہ پانی کی مقدار جب 2 قلے ہو جائے تو وہ پلید نہیں ہوتا۔ احناف کی رائے اس کے برعکس ہے، لیکن اس کے باوجود قاضی ابو یوسف حنفی ہونے کے باوجود، اپنے استاد کی رائے کے باوجود اہل مدینہ کے عمل کو لیتے ہیں، یعنی مالکی مسلک کی فقہ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانی کی مقدار جب 2 قلہ ہو جائے تو وہ پلید نہیں ہوتا۔ فقہا ہمارا عظیم سرمایہ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ فقہا ہمارا عظیم سرمایہ ہے۔ یہ والی جو کوٹیشن ہے الانصاف میں دی گئی ہے۔ اچھا، ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں مذہبی تعصب اور فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے جو مثالیں دی ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے ائمہ کی اور ان کے اساتذہ کی اور اس وقت کے خلفاء کی مثالیں دی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی، عوام الناس کی مثال نہیں دی ہے انہوں نے، یہ وہ نام ہے جس سے ہر اسلام کی اسٹڈی کرنے والا طالب علم ان ناموں کو جانتا ہے، ان شخصیات کو جانتا ہے۔ ان کی مثالیں دے کر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے اندر کوئی مذہبی تعصب نہیں رکھا، کسی امام کو بڑا یا چھوٹا کر کے کسی میں کوئی تفریق نہیں کی، جہاں جس کی جو فکر صحیح تھی اس کو تسلیم کیا۔ تو ہمارا بھی طرز عمل، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو صحیح ان کو فالو کرنے کا یہی مطلب ہے کہ جیسا انہوں نے کیا ہم بعین ہی وہی کریں، ہم بالکل ایز اٹ از وہی کریں۔ تو ان کا طریقہ کار تو یہ ملتا ہے کہ آپس میں اگر انہیں ساتھ مل کر نماز پڑھنے کا موقع ملا تو انہوں نے نماز پڑھی اور دہرائی بھی نہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنا ہے، فرقہ واریت سے اٹھ کر اجتماعیت کی طرف آنا ہے۔ اس کے بعد فقہاء کرام ہمارا عظیم سرمایہ ہیں۔ بے شک ہم مسلمانوں کی قیادت اتباع اور اطاعت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ایسی ہے جو معصوم ہے، باقی سب خطا کے پتلے ہیں۔ ہر امام سے، ہر عالم سے غلطی کی گنجائش نکل سکتی ہے، بلکہ خطا ہوئی اور انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا اور ان کے شاگردوں نے بھی اس کو لکھا، اور ان کی خطا دین و شریعت کی خطا نہیں بلکہ وہ ان کی ذاتی خطا ہے۔ ان کی خطا دین و شریعت کی خطا نہیں، یعنی ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ دین اور شریعت کی خطا نہیں ہے، یعنی دین اور شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی ذاتی خطا ہے، یعنی ان کے سمجھنے میں، ان کی فتویٰ دینے میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کمی ہے۔ تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے کہ ان سے خطا ہو گئی۔ ان خطاؤں کو، ان تفریقات کو پڑھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ دین میں خطا ہے، شریعت ایسی ہے جو کبھی کیا کہتی ہے کبھی کیا کہتی ہے، نہیں، یہ خطا علماء سے ہوئی، فقہاء سے ہوئی،
ائمہ کرام سے ہوئی. کیونکہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی معصوم نہیں. اسی طرح ان کی اجتہادی خطا بھی دین نہیں بلکہ ان کی ذاتی سوچ و فہم کی عکاس ہے. یعنی انہوں نے جتنی بھی اجتہادی خطائیں کی ہیں وہ بھی دین نہیں ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ذاتی سوچ اور ان کا جو فہم تھا اس کی وہ عکاس ہیں. چشم بصیرت رکھنے والا ان خطاؤں کی اندھی پیروی کبھی نہیں کر سکتا. ایک بصیرت کی نگاہ رکھنے والا ان خطاؤں کی اندھی پیروی نہیں کرے گا کبھی بھی. اس لیے خود ان ائمہ محترمین نے اس سے منع فرمایا ہے. ایسا کرنے سے خود ان ائمہ کرام نے بھی منع فرمایا ہے. مختلف فقہاء کرام کو پڑھیے، یہ سب ہمارا عظیم سرمایہ ہے. اگر کسی سے کوئی خطا ہوئی تب بھی اسے پڑھیں، یہ سب ہمارا عظیم سرمایہ ہے. ان کے وہ اجتہادات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جو دین کی صحیح تعبیر اور مقاصد شریعت سے ہم آہنگ اور قریب تر ہیں. اگر ہم بالکل ان کو پڑھنا چھوڑ دیں گے یا ہم ان کے خطا کی وجہ سے ان کو ہم نظر انداز کر دیں گے تو ان کی وہ اجتہادات ہمارے لیے مشعل راہ نہیں بن سکیں گے جو دین کی صحیح تعبیر اور مقاصد شریعت سے ہم آہنگ اور قریب تر ہیں. ورنہ صحیح احادیث تو اختلافی صورت میں ہماری راہبر ہیں ہی. ایک اصول ہے، اولاً صحیح حدیث سے ہی مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. اگر صحیح حدیث میں مسئلے کا حل نہ ملے تو حسن حدیث ہی صحیح، اگر اس سے بھی نہ ملتا ہو تو پھر قیاس سے بہتر ضعیف حدیث ہے. ورنہ فقہاء کرام کے استنباطات اور اجتہادات سے مستفید ہوا جائے. اور یہ ضعیف حدیث سے مراد وہ ضعیف کی کیٹیگریز نہیں ہیں جو ہم نے علوم الحدیث میں ضعیف کی کیٹیگری میں پڑھی ہیں. فقہی اختلافات کو ختم کرنے اور فقہی جمود کو توڑنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ تمام فقہاء کی فقہی کاوشوں سے مستفید ہوا جائے. یہ بھی انڈر لائن کریں گے تاکہ ہم تمام علماء سے مستفید ہو سکیں. کسی ایک کے علم کو کلی سمجھنا اور نہ ہی ایک پر اکتفا کیا جائے، یعنی کسی ایک کے علم کو کلی سمجھا جائے نہ تو، اور نہ ہی ایک پر اکتفا کیا جائے، یعنی ایک کو کافی نہ سمجھا جائے، اور نہ ہی اس کے اجتہادات کو حرف آخر سمجھا جائے، یعنی کسی ایک عالم سے چمٹ کر صرف نہ رہا جائے. ایسا کرنے کی نہ کسی فقیہ محترم نے تلقین کی اور نہ ہی وحی الہی نے، نہ کسی فقیہ نے ایسی کوئی تلقین کی اور نہ وحی الہی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے. کیونکہ حسب فرمان الہی و فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. رہی شریعت تو اس کی وسعت کا اندازہ، اس کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ تمام فقہاء کرام کے علم کو اگر مجتمع کر دیا جائے یعنی جمع کر دیا جائے تب بھی وہ فقہ اسلامی کی تکمیل نہیں کر سکتے. تمام علماء کا علم اگر جمع بھی کر دیا جائے تب بھی وہ فقہ اسلامی کی تکمیل نہیں کر سکتے. اتنی شریعت میں وسعت ہے. اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ بعض فقہاء کرام کے کچھ فقہ استنباطات اور اجتہادات صحیح حدیث کے خلاف بھی ہیں، جس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے گا خدا نہ خواستہ انہوں نے صحیح حدیث کی آمدن مخالفت کر ڈالی. یعنی یہ بالکل ذہن میں نہ آئے کہ انہوں نے جان بوجھ کر صحیح حدیث کی مخالفت کی، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ان فقہاء کرام محترم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچی ہوگی، ورنہ وہ کبھی ایسا اجتہاد و استنباط نہ کرتے. ان کی ذات اتنی تقوی پر مبنی تھی ان ائمہ اربعہ یا فقہاء کی کہ اگر ان کو حدیث رسول پہنچ جاتی تو کبھی بھی اپنی رائے سے کام نہ لیتے. مجتہدین کرام اور فقہاء اعظام آخر انسان تھے. یہ کرام اور اعظام ایک ہی وزن پر ہے. مجتہدین کرام اور فقہاء اعظام، اعظام عظیم کی جمع ہے اور کرام کریم کی جمع ہے. تو مجتہدین کرام اور فقہاء اعظام آخر انسان تھے، اس لیے ان کے پاس جو بہتر دلیل ان کے علم کے مطابق تھی وہ استنباط کر کے مسئلہ دلیل سمیت بتا دیا کرتے. اس لیے بغیر دلیل نہ اجتہاد ہوتا ہے نہ استنباط. صرف دلیل کا معیار ہی بتا دیتا ہے کہ اجتہاد کس معیار کا ہے تاکہ اسے قبول یا رد کیا جا سکے. ہمارے پاس معیار ہے قرآن اور حدیث، ہمارے پاس معیار ہے دلیل. اگر کسی کی بات دلیل کے ساتھ ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس کو لے لیا جائے، جس کی بات کمزور تر ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اجماعی اجتہاد اور استنباط بھی دلیل کا محتاج ہوتا ہے.
اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ مجتہدین کرام کسی کمزور، بے اصل یا کسی دلیل کے بغیر کسی اجتہاد پر اتفاق کر لیں. یعنی اجماعی اجتہاد بھی جبھی ہو سکتا ہے، اجماعی استنباط یعنی اجماع بھی جبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کو ٹھوس دلیل ملے، تبھی ہی تمام مجتہدین کرام کا اجماع ثابت ہو سکتا ہے، تبھی وہ کسی اجتہاد پر اتفاق کرتے ہیں. لہٰذا ایسے فتاوی یا اجتہادات جو لوگوں میں معروف ہیں، اہل علم پر فرض ہے کہ ان کے حدیثی دلائل کو تحقیق کے بعد بیان کریں. اب اہل علم کا فرض ہے کہ ایسے فتاوی یا اجتہادات جو لوگوں میں بہت ہی معروف ہیں ان کو حدیث کے دلائل کے ساتھ بیان کریں، یعنی تحقیق اس میں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد حدیث کے مطابق جو دلائل ہیں ان کو بیان کریں، کیونکہ فقہ کی عام کتب جن سے ہمارا عام طبقہ زیادہ تر رجوع کرتا ہے وہ بے شمار منکر، بے اصل اور موضوع روایات اپنے اندر سموئے ہوئی ہے. ہمارے پاس ایسا بہت کتابوں کا مجموعہ ہے جو عام ہے، عوام الناس کے ہاتھوں میں ہے، جس میں زیادہ تر منکر، بے اصل موضوع روایات سمائی ہوئی ہیں. تو تقاضا اس بات کا ہے، اس دور میں تجویز یہ ہے کہ ایسے تمام فتاوی اور اجتہادات جو لوگوں میں معروف ہیں تو اہل علم کا فرض ہے کہ ان اجتہادات اور فتاوی کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے، اور اگر تحقیق کے بعد یہ احادیث کے مطابق نہیں ہے تو ان کو انفارم کر دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں. امہات کتب فقہ میں بھی جب ایسی احادیث سے مسائل مستنبط کیے گئے، یعنی ایسی کتب فقہ جو کی حیثیت رکھتی ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، کا درجہ رکھتی ہیں، تو ایسی فقہ کی کتابیں جب ایسی احادیث سے ان کتابوں میں مسائل مستنبط کیے گئے ہیں تو علماء حدیث و فقہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے ان فقہی کتب میں وارد احادیث کی تخریج کر ڈالی. یعنی امہات فقہی کتب میں جب ایسی احادیث سے مسائل مستنبط کیے گئے، یعنی منکر، بے اصل اور موضوع روایات سے مسائل مستنبط کیے گئے بیسک کتابوں میں، تو پھر علماء حدیث و فقہ سے رہا نہ گیا، تو انہوں نے ان فقہی کتب میں وارد احادیث کی تخریج کر ڈالی تاکہ طلباء علم صحیح اور ضعیف اور موضوع احادیث سے واقف رہیں. پھر تخریج کا عمل کرنا کچھ دوسرے علماء نے شروع کر دیا تاکہ طلباء کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور وہ غلط علم حاصل نہ کر سکیں. اسی طرح جیسے مثلاً الہدایہ فقی مرغینانی کی کتاب، المدونہ فقی ابن القاسم کی کتاب، شرح الوجیز فقی الرافعی کی کتاب، اور المغنی فقی ابن قدامہ کی کتاب، اور بدایہ المجتہد فقی ابن رشد کی کتاب، جو فقہ المقارن کی اچھی کوشش ہے، جو چاروں فقہا اور دیگر فقہا کے اقوال ان کتب میں جمع ہیں، جو کہ ایک اچھی کوشش ہے. اسی طرح اردو میں موجود فقہی لٹریچر جو انہی کتب سے مستفاد ہے. تو یہ وہ کتابیں ہیں جس میں اگر کوئی ایسی چیز علماء کو نظر آئی تو انہوں نے تخریج کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی اچھی کوششیں ہیں جس سے عوام الناس مستفید ہوتی ہے. ان کی کوٹیشنز لے کر ان میں جو فتاوی ہیں، جو فقہ بتائی گئی ہے، ان سب سے عوام الناس مستفید ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت سارے علماء حدیث اور علماء فقہ نے یہ کام کیا ہے کہ تخریج کر ڈالی ہے. اسی طرح اردو میں موجود فقہی لٹریچر جو انہی کتب سے مستفاد ہے، انہی تمام کتابوں سے مستفید ہوا ہے. فروع کے استنباط کا مشغلہ ہر دور میں رہا، مگر خیر القرون میں کوئی شخص دوسرے کی فقہ کا پابند نہیں رہا. فروعی مسائل کو مستنبط کرنا اس کا شوق ہر دور میں رہا، مگر خیر القرون میں کوئی شخص دوسرے کی فقہ کا پابند نہیں رہا کہ مخصوص عالم کی یا امام کی فقہ پر ہی چلنا چاہیے. اس کی پابندی خیر القرون میں نظر نہیں آتی. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالضُّرُورَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ رَجُلٌ وَاحِدٌ اتَّخَذَ رَجُلًا مِّنْهُمْ. ہم بخوبی جانتے ہیں کہ عصر صحابہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے ان میں سے کسی ایک کو پکڑ رکھا ہو،
یعنی اس کی فقہ کو مانتا ہو یا اس کی تقلید کرتا ہو.